جی السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو عائشہ آیت کینیڈا ولاگز۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ولاگ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ لک ایٹ دا نائٹ ویو، یہ دیکھیں جی، رات کو آلموسٹ 9:30 پونے 10 کا ٹائم ہے لیکن سٹل چہل پہل چل رہی ہے ہر طرف۔ یہ دیکھیں ابھی بھی رات کو اس ٹائم پہ بھی جو ہے نا سگنلز پہ ایسے رش لگا ہوا ہے جیسے دن کا ٹائم ہو۔ خیر جی، آفس سے میں آ گئی تھی، پھر آنٹی کے گھر گئی، آیت کو پک کیا، کھانا کھایا وہاں پہ۔ بڑے مزے کی آنٹی نے جو ہے نا مٹر والے چاول بنائے ہوئے تھے اور بڑے انجوائے کیا ہم نے وہاں پہ۔ ایزی سمپل سے وے سے آنٹی بناتی ہیں، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے، کسی کسی کے ہاتھ کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو آپ ویسا نہیں بنا سکتے۔ ہاں جی، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ آنٹی نے بڑے مزیدار جو ہے نا مٹروں والے چاول بنائے تھے، بہت مزہ آیا۔ کھانا کھا کے 2-4 لوگ بیٹھے ہو نا تو کھانا کھانے کا بھی دل کرتا ہے، ورنہ اکیلے انسان کا کھانا کھانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ خیر جی، وہاں سے ہم آگے تھے گھر، آیت کو آ کے شاور دیا، اس کو سلایا، کھانا وہ آلریڈی کھا کے آ چکی تھی، سو اب وہ میڈم ریسٹ کر رہی ہے۔ اور میری آج اتنی طبیعت خراب ہوئی ہے نا آفس میں، مجھے ایک ٹانگ کا درد کبھی کبھار چھڑتا ہے، لیکن جب چھڑتا ہے نا ہے بس ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی اس ٹائم پہ بھی مجھے درد ہو رہی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں بھائی، سنگل پیرنٹس کو بیمار ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہوں نا کہ آپ نے گھر بھی سنبھالنا ہے، آپ نے جاب بھی دیکھنی ہے، آپ نے بچے کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے گھر کے سارے کام بھی کرنے ہیں، باہر کے سارے کام بھی کرنے ہیں، تو پھر آپ کو بیمار ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر آپ بیمار ہو بھی جائیں تو آپ کو بستر سے لگنے کا بالکل حق نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی سپورٹ سسٹم نہ ہو نا تو سب سے زیادہ فار گرانٹیڈ چیز آپ کی زندگی میں آپ خود ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے لیسٹ جو امپورٹنس دی جاتی ہے نا وہ انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اور آئی ڈونٹ نو اٹس رائٹ اور رانگ، آئی تھنک وی شوڈ تھنک اباؤٹ آور سیلوز، بٹ بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو آپ کو پہلے رکھنی پڑتی ہیں، اور اپنے آپ کو پھر آپ بیک اینڈ پہ لے جاتے ہو، پھر کہتے ہو کہ 2-4 دن اور صحیح، 2-4 دن اور صحیح، چل رہا ہے کام چلنے دو، چل رہا ہے کام چلنے دو، لیکن وہ چل رہا ہے کام چلنے دو میں جو ہے نا حالات شدید اخیر تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر بندہ کہتا ہے کہ یار کاش میں ٹائم پہ چلا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، کاش میں ٹائم پہ جو ہے نا اپنا خیال کر لیتا، لیکن خیر کوشش کریں گے کہ ہم ڈاکٹر کو دکھائیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ خیر جی، یہ ٹانگ کا درد کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح ٹھیک ہوگا۔ میں نے صرف اس کے اوپر ایک کمبل لپیٹنا ہے اور رات کو سونا ہے، اور صبح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا نا تو یہ درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ادروائز اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے، لیکن وہی میں نے کہا نا کہ سب سے زیادہ جس انسان کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے نا وہ آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہو بچے کی یہ چیز پوری کر لیں، وہ کر لیں، بچے کو خوش کر لیں، اس نے پارک جانا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس کو جو ہے نا ہیپی فیل کروانا ہے، یا اس کے لیے کچھ چیز کرنی ہے، یا اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے، یا 100 اور چیزیں ہیں، لائک اس کی سوئمنگ کلاس ہے، اس کی کچھ بھی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں نا، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ زندگی کی کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کی، جو ہر چیز انسان آپ لوگوں کے سامنے بھی میں نہیں ڈسکس کر پاتی، سو وہ ساری جو بیک اینڈ پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا وہ اتنا دماغ آکیوپائی ہو چکا ہوتا ہے کہ بس یہی دل کرتا ہے کہ اور کوئی ٹینشن پالنے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے نا جو ٹائم مل رہا ہے اس کو بس ریلیکس کرے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسٹ دے، دیٹس آل۔ ریسٹ بھی دینا جو ہے نا وہ بھی بڑا جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ خیر آج صبح میں نے لائیو کی تھی، وہاں پہ کسی نے مجھ سے کویشچن کیا کہ جی آپ کینیڈا اور پاکستان کے لائف سٹائل کا کمپیریزن کریں
تو it was really a nice question, but at the end that person was literally talking bad things about Pakistan, and he was living in Pakistan. So اگر آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں نا, تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کچھ تو اس ملک نے, کچھ تو اس جگہ نے, کچھ تو آپ کو دیا ہی ہوگا کہ جس کا آپ شکر ادا کر سکیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ بیڈ ایکسپیرینس ہی مانیں. بجلی جاتی ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں ان جگہوں کا سوچیں جہاں پہ اس ٹائم پہ وار زون ہے, ٹھیک ہے. ان لوگوں کو تو یہ بیسک نیسیسٹیز بھی نہیں مل رہی ہیں. آپ کی تو بجلی جاتی ہے نا, وہاں پہ تو بجلی ہے ہی نہیں. مطلب وہاں پہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف, میں بجلی کی بات کر رہی ہوں, آئی ڈونٹ نو ہوگی یا نہیں ہوگی, بٹ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ بیسک نیسیسٹیز آف لائف. آپ کے سامنے پلیٹ میں کھانا آ جاتا ہے, آپ کو پکا پکائی چیز مل جاتی ہے, لیکن کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس آٹا بھی نہیں ہے, مٹی کھا رہے ہیں بچے. سیریسلی وہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے جو ہے نا, انسان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے کہ ہم جن چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, لوگ ان چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں. سو کہتے ہیں نا, اپنے سے ہمیشہ نیچے والے کو دیکھیں, اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھیں. آپ کے پاس اگر اپنا گھر نہیں ہے تو اس کو مت دیکھیں جس کے پاس 2 گھر ہیں یا 4 گھر ہیں. آپ اس کو دیکھیں جس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے, شاید وہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہا, یا وہ شیئرنگ میں رہ رہا ہے, وہ اکیلا گھر بھی افورڈ نہیں کر پا رہا. سو بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں, بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں وہی سب سے ورس ہے, لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں نا, تو بہت سارے لوگوں کی ایسی سچویشنز چل رہی ہوتی ہیں کہ جو آپ سے بھی کئی زیادہ اسٹرگل والی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر میں اب اپنے آپ کو دیکھوں نا, تو مجھے سب سے زیادہ جو چیز گریٹیٹیوڈ جس چیز سے فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک میں چل نہیں پاتی, بے شک میں اس طرح سے سب کی طرح بھاگ دوڑ نہیں پا رہی ہوں, ہر چیز اس طرح میں نارمل لوگوں کی طرح شاید نہ کر پا رہی ہوں, لیکن میں ایٹ لیسٹ گاڑی تو چلاتی ہوں, میرے پاس گاڑی کی سہولت موجود ہے, میرے پاس میں جہاں جانا چاہوں میں جا سکتی ہوں, میں میرے پاس جو ہے ریسورسز موجود ہیں کہ میں لائک واکر یوز کر لیتی ہوں, اسٹرالر یوز کر لیتی ہوں, کچھ بھی ہے. لوگ چاہے اس چیز کا مجھے دیکھ کے مذاق اڑاتے ہوں, چاہے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہو, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے زندگی میں جو یہ بول کے گئے تھے کہ ہم دیکھیں گے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے کون چلے گا. سو وہ لوگ شاید اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہوں گے, کیونکہ ان کو لگتا ہوگا کہ یہ تو اب بالکل ہی اپائج ہو گئی ہے. لیکن فار یور کائنڈ انفارمیشن, میں آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہوں. ایک بچی کی ٹیک کیئر کرنا, ایک گھر چلانا, اچھے طریقے سے سوسائٹی میں موو کرنا, سر اٹھا کے چلنا بڑا مشکل کام ہے, اور یہ ہر کوئی نہیں کر پاتا. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو ذرا 2 دن گھر سے باہر نکال کے دیکھیں, اور پھر دیکھیں کہ وہ یہ ساری چیزیں مینیج کر پائیں گی, تو پھر آپ بات کرنا, ٹھیک ہے. سو دیر آر پیپل who are struggling in some other ways, but they are more stronger and more better than your own people, okay. سو کہتے ہیں نا کہ اللہ جب آپ سے کوئی نعمت چھینتے ہیں تو وہ آپ کو کسی اور طرح سے کوئی بھرپور قسم کی صلاحیت عطا کرتے ہیں کہ آپ اپنی اس محرومی کو بالکل بھول جاتے ہو, اور آپ کے اندر جو نئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو لوگوں سے الگ ہوتی ہیں, وہ آپ کو اٹھ کے کھڑا ہونے کا, اٹھ کے آپ کو جو ہے نا سر اٹھا کے چلنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. اٹس ناٹ ایزی کہ آپ بغیر سوشل سروسز, لائک بغیر گورنمنٹ کے جو کیا کہتے ہیں, سو اٹس ناٹ ایزی کہ ایک انسان جو ہے نا, ایک سنگل مدر ہو کے بھی آئی چوز ٹو ورک اینڈ لیو اے بیٹر لائف اینڈ گیو اے بیٹر لائف ٹو مائی ڈاٹر رادر دین کہ آئی ووڈ ہیو گون ٹو سوشل سروسز اور ایک مزریبل سی لائف خود بھی جیتی, اپنی بچی کو بھی جو ہے نا اس کو بھی جینے پہ مجبور کرتی. سو میں نے وہ پاتھ نہیں چوز کیا, میں نے وہ پاتھ چوز کیا کہ جس میں کل کو وہ بھی سر اٹھا کے بتا سکے کہ ہاں میری ماں نے محنت کی تھی, ہاں میری ماں نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. بے شک میرا باپ نہیں جو ہے ہماری سپورٹ کر رہا تھا, نہیں تھا کہیں پہ, لیکن ایٹ لیسٹ میری ماں نے کوشش تو کی
جو بھی کیا ایٹ لیسٹ میں کوشش تو کر رہی ہوں نا. باقی آگے محنت رنگ لاتی ہے نہیں لاتی وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ہوگا, وہ بھی ضرور ہوگا. کل کے ولاگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پورے دن کی روٹین شیئر کی تھی. ایک انسان جو صبح 5 بجے 5:30 بجے اٹھے, اس کے بعد نماز پڑھ کے اپنا تیار ہو کے بچے کو تیار کرے, اس کا بیگ پیک کرنا, اپنا لنچ باکس, اپنی ہر چیز ڈالنا, پھر آفس جانا. آفس اٹس ناٹ کہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کے لیے کوئی بس ایسے کام پڑا ہوا وہ آپ نے کیا ہے اور اس کے بعد آپ بھول گئے ہیں. بہت ساری ایسی وہ ہمارا کام, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ ایک ویئر ہاؤس میں گئے, آپ نے جاب کی اور واپس آ گئے, آپ بھول آ گئے کہ جی بس کیا تھا کیا نہیں تھا, یا آپ نے گاڑی چلائی اور آپ گھر آ کے بس بھول گئے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے کام میں اتنا وہ جو ہے نا چیزوں کو یاد رکھنا, مینٹلی اتنی آپ کو چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے, اتنی اسٹریسفل کئی ڈیز ہوتے ہیں, کئی ڈیز سلو بھی ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی ڈیز آر اسٹریسفل. So you have to cope up with that thing as well, and then once you come back to home, آگے آپ کے لیے آپ کی ذمہ داریاں کھڑی ہوتی ہیں. آپ کی اولاد ہے, آپ کے گھر کے کام ہیں, آپ کی لانڈری ہے, آپ کی گروسری ہے, آپ نے اپنا جو لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کوشش کرنی ہے, کس طرح سے آپ نے وہ ساری چیزیں مینیج کرنی ہیں. سو وہ ساری چیزیں کرنا آسان نہیں ہوتا, لیکن کہتے ہیں نا ہمت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہیں. ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں, ہمیں کوشش کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے. اور میں اس چیز کے بالکل اگینسٹ ہوں کہ آپ سوشل سروسز پہ بیٹھ جائیں, مطلب گورنمنٹ کی آس پہ بیٹھ جائیں کہ جی اونٹیریو ورکس والے آئیں گے, وہ آپ کو مہینے کا جو لگا بندہ دیں گے, یا بچوں کے جو پیسے مل رہے ہیں وہ آپ کو ملیں گے, تو آپ گھر کا خرچہ چلاتے رہو. آئی بلیو کہ آپ اپنی محنت کرو نا تو اس محنت میں 4 چاند لگتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ محنت آپ کی رنگ لاتی ہے. بے شک آپ کو اسٹرگل زیادہ کرنی پڑتی ہے, بے شک آپ کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے, بے شک آپ کے لیے اسٹریسفل ہو جاتی ہے زندگی, لیکن اس چیز کے بعد جو خوشی حاصل ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں حاصل ہو پاتی. شاید میں الگ سوچتی ہوں, شاید ہمیں وہ چیزیں اویل بھی کرنی چاہیے جو ایز اے سنگل پیرنٹ, جو آپ کے آپ کو اگر گورنمنٹ کوئی انسینٹیوز دے رہی ہے سو یو شوڈ اویل دیم, بٹ ناٹ ایٹ اے کاسٹ آف یور اون اون کٹ ڈاؤن آف یور کہ آپ اپنی خواہشات کو مار دیں, آپ اپنی ضروریات کو مار دیں, آپ بس وہی لگی بندی میں گزارا کرنے کی کوشش کریں. اس طرح بچے میں بھی کبھی آپ کی اس بچے میں کبھی کانفیڈنس نہیں آئے گا. ایک تو آلریڈی وہ بچہ ایک میزریبل لائف گزار ہے کیونکہ وہ ایک بروکن فیملی سے ہے, لیکن اس کے بعد اگر آپ بھی اس کے لیے کچھ نہ کر پائیں اور آپ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ جی گورنمنٹ دے گی ہم کھائیں گے, گورنمنٹ دے گی ہم یہ کریں گے, آپ کی خواہشات پوری کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, تو پھر آئی تھنک کہ وہ بچے جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ان میں وہ والا کانفیڈنس کبھی نہیں آ پاتا جو میں شاید اپنی بیٹی کو دے پا رہی ہوں. ہاں جی, دیکھا آپ نے, بات شروع کی تھی ہم نے اپنی تکلیفوں سے, اپنی پریشانیوں سے, اپنی ٹانگ کے درد سے, اور ختم کہاں پہ ہوئی ہے اپنی بیٹی پہ, اس کی خواہشات پہ, اس کے جو بیسک نیڈز ہیں ان پہ, کہ مطلب اس کو کبھی بھی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے, اس کو کبھی بھی یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میرا باپ نہیں تھا تو میری ماں نے بھی مجھے ایک اچھی زندگی نہیں دی, میری ماں نے مجھے جو ہے نا وہ خوشیاں نہیں دی جو میں ڈیزرو کرتی تھی شاید, جو باقی بچے حاصل کر پا رہے ہیں. لیکن آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. تو میں نے یہی کہا تھا نا کہ سنگل پیرنٹس کو بیمار ہونے کا کوئی حق نہیں ہے, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے. بس چل رہا ہے سو چلنے دو, جب تک چل رہے ہیں تب تک چلتے رہیں گے, اسی طرح چلتے پھرتے جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنارے لگا دے. صحیح بات ہے, کیونکہ بوجھ بھی وہ لوگ بنتے ہیں جن کا کوئی سہارا ہوتا ہے. جب آپ کا کوئی سہارا ہی نہ ہو تو آپ بوجھ کس پہ بنیں گے.
سو میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی، بیکاز مجھے پتہ ہے کہ میں کسی پہ بوجھ بن بھی نہیں سکتی. کوئی ہے ہی نہیں جو سہارا دے. ٹھیک ہے، سو آئی ہیو ٹو ڈو اٹ آن مائی اون. اور اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تب تک جان میں جان قائم رکھیں اور ہمت دے رکھیں، طاقت دے رکھیں اور حوصلہ دے رکھیں جب تک میری بیٹی خود اپنے قابل نہیں ہو جاتی. بس تب تک کی جو ہے نا کہ مطلب جب تک یہ بالغ ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ تب تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمت طاقت دے رکھیں تاکہ میں اس کو اس دنیا میں جینے کے قابل بنا سکوں. بس یہ میری خواہش ہے. اور آپ لوگوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہو سکے تو ہمیں سپورٹ کر لیں. یہ نہ ہو کہ ہم بھی وہ کہتے ہیں نا گئے دنوں کی باتوں میں کہیں گم ہو جائیں، کیونکہ جب آپ کو رسپانس نہیں ملتا نا، جب آپ کو فیڈ بیک نہیں ملتا تو پھر انسان کہتا ہے کہ کیوں میں اتنی محنت کر رہا ہوں، کس لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، کس لیے میں اپنی نیند تباہ کر رہا ہوں، کس لیے میں اپنا چین سکون تباہ کر رہا ہوں. تو ہو سکے تو فیڈ بیک دیا کریں، ہو سکے تو سبسکرائب کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روز ویڈیو دیکھتے ہیں، 60 to 70% ایسے ہیں جو روز ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہوا انہوں نے. شاید وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، شاید وہ دیکھنا ضرور چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا، کیا نیا ہو رہا ہے، کیا پرانا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو فون کرنے کا جو ہے نا شوق نہیں ہے. اور ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، ان کو فون نہیں کرنا پڑتا، قریدنا نہیں پڑتا، ان کو ساری انفارمیشن یہاں سے مل جاتی ہے. اور وہ سبسکرائب نہیں کرتے تاکہ ان کو لگتا ہے کہ کہیں ہم نہ دیکھ لیں کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے. سو گڈ فار یو، کیپ اٹ اپ، کیپ ڈوئنگ اٹ. کیونکہ جب تک انسان پہ برا وقت نہیں آتا نا، جب تک انسان مشکلات میں نہیں نہ گرتا، تب تک انسان کو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی اصلیتیں نہیں پتہ لگتی، تب تک انسان کو وہ لوگوں کی پرکھ نہیں ہوتی کہ جو لگتا ہے آپ کو کہ یہ تو اس سے زیادہ میرے قریب کوئی ہو نہیں سکتا، لائک اس سے زیادہ میں کسی پہ بھروسہ کر نہیں سکتا. لیکن مشکل وقت آتا ہے نا تو ایسے وہ سنڈیوں کی طرح آگے پیچھے نکل جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون تھے تو کون نہیں تھے. وہ ایسے دم دبا کے بھاگتے ہیں. تو ان کے لیے میرا صرف یہی ایک پیغام ہے کہ میرے اللہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے، سو ابھی مشکل وقت شاید ضرور وہ چل رہا ہوگا لیکن انشاءاللہ ان قریب آسانیاں بھی بہت سی آئیں گی. پھر ہم دیکھیں گے تسی کون تے اسی کون ہے. سو انشاءاللہ جو ہے نا ابھی بے شک مشکل وقت چل رہا ہے لیکن ان قریب آسانیاں بھی ضرور آئیں گی. اور انشاءاللہ وہ وقت ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. آمین ثم آمین. خیر جی، آئی ڈونٹ نو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہوگی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس چیز کی ویڈیو بناؤں، بکاز میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کھڑا ہوا نہیں جا رہا، میری ٹانگ میں شدید درد ہو رہی تھی. سو میں نے کہا بس بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں سے باتیں کر لیں، تھوڑی سی دل کی تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا دل کا حال آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. سو وہ ہم نے کیا ہے. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دیں اور مجھے ہمیشہ حوصلہ دے رکھیں کہ میں اپنی بیٹی کو اس معاشرے میں جینے کا ایک مقام دے سکوں، اس کو اس کا ایک گھر دے سکوں، اس کو اس کی بیسک جو اس کی نیسیسٹیز، جو شاید اس کا باپ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم اس کے لیے وہ ساری چیزیں کرتے. تو اب اگر میں ہوں تو اللہ مجھے وہ ہمت طاقت ضرور دیں کہ میں اس کے لیے ساری چیزیں کر پاؤں. آمین ثم آمین. اور مجھے رایت کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. جائیے گا نہیں، اینڈ پہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی مزیدار سی بات کہہ کے جاؤں گی، ایک پیاری سی بات. سو وہ ضرور سن کے جائیے گا. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں چینل کو سبسکرائب. اور ملتے ہیں جی ہم آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور پیاری والی بات ضرور سن کے جائیے گا. چلیں جی، علامہ اقبال صاحب کے اس پیارے سے شعر کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں اقبال،
کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں اقبال. حالات ایسے ہیں لوگوں کو خدا یاد نہیں. بڑی سوچنے کی بات ہے. سوچیں آپ لوگ بھی، غور کریں، ہم بھی کرتے ہیں. کل آپ سے دوبارہ ملیں گے. اوکے. ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੁੱਟ ਚੜਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੱਗ ਪੱਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਕੋ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ. ਓਕੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼.